شہاب صاحب نے اپنی خود نوشت میں اڑیسہ کے ایک دور دراز علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں اپنے مشاہدات لکھے ہیں۔ آئیے آپ بھی سنیے۔ کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکریٹری مسٹر R W ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً اسے تردد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر 4000 من دھان بھوکے لوگوں میں تقسیم کرنے والے SDO کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چند روز کی ہیس بحث کے بعد آخر مسٹر ولیمز نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس زمانے میں ایک ICS دوسرے ICS کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور میری پوسٹنگ برہام گنجم پور کے SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہو گئی۔ اگرچہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی، لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے برہام پور کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔ برہام پور کے ساتھ ایک بستی چکا کول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام سکا کھول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے، بلکہ برہام پور کے کچھ دور افتادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبرتناک حد تک ناگفتہ تھی۔ سنگلاخ پہاڑوں اور دور دراز اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجے ڈوبی ہوئی تھی کہ رمیش علی، صفدر پانڈے، محمود مہنتی، کلثوم دیوی اور پربھاؤ جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی مسجد تھی جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام کو دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلا دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ نہا دھو کر آتے اور مسجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتے بھر کے لیے اپنے دینی فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آ کر 1-2 روز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے تھے۔ اس دوران میں اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہوتا تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے، کوئی شادی طے ہو گئی ہو تو نکاح پڑھوا دیتے تھے، بیماروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لیے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا سا رشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ برہام پور گنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا کچھ احساس ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار انگلیشیا کی عملداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ و روغن چڑھتا گیا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بائیں جا رسید کہ یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تضحیک و تحقیر کے ترکش کے تیر بن گئے۔ داڑھیوں والے ٹھوٹ اور ناخواندہ لوگوں کو مذاق میں ملا کا خطاب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں کوٹ پتلون پہنے بغیر دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز و تشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی، شبراتی، عیدی، بقرہ عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے کل اعوذیے ملاؤں کی بھبتیاں کسی جانے لگی تھیں۔ لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔
کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لفافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے؟ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، درد ہو یا دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، چھوٹی بڑی، پکی کچی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کج ادائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضاقتہ کو بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع، کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی چنگاری روشن کر رکھی تھی۔ برہان پور گنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھی کو سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم و برقرار رہے۔ اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو ان سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ بر صغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے جس نے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا ہے۔